بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ناقص واوی اسباب سمع یسمع الرضا و رضوان خوشنود شدن و پسند کردن۔ ناقص واوی کی گردان، ناقص واوی یعنی جس کے لام کلمے میں حرف علت واو ہو وہ ناقص واوی ہے۔ ناقص واوی کی گردان باب سمع یسمع سے الرضا و رضوان خوش ہونا اور پسند کرنا، گردان یہ ہے۔ رضی یرضا رضوانا فہو راضٍ، روزے یرضا رضاً و رضوانا فہو مرضی الی آخرہ۔ ردیہ میں دوئے یا والی تعلیل ہوئی ہے، جو تعلیل دوئے میں ہے وہی رضیہ میں ہے، الگ کیا بھی نہیں ہے۔ اور دوئے یا کی تعلیل گزر چکی کہ دوئے یا اصل میں دوئے و تھا، واو لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو دوئے و سے دوئے یا ہوا۔ اسی طریقے سے رضیہ اصل میں رضی و تھا، واو لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے تو رضی و سے رضیہ ہوا۔ یرضا ردیہ یرضا رضیہ یرضا۔ یرضا اصل میں یردو تھا، یدعا والی تعلیل ہوئی ہے، جو تعلیل یدعا میں ہے وہی یردا میں ہے، تو یردا اصل میں یردو تھا، وہ متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، یردا ہوا۔ اب ایسا بولنا کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے، ماقبل کی حرکت اس کی مخالف ہے تو واو کو یا سے بدلا، پھر یا کو الف سے بدلا، یہ لمبا سفر ہے اور وہ مختصر سفر ہے کہ واو کو بدلا، واو متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو بدلا الف سے، تو یردو سے یردا ہوا۔ رضوان اپنے اصل پر ہے اور رضن کی تعلیل آئے گی۔ راضٍ اصل میں راضون تھا، واو مضموم اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد راضون، واو اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد، واو متحرک اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، جیسے داعون سے داعیون، تو راضون سے راضیون ہوا۔ پھر رامن کا قاعدہ چلا ہے، یعنی یائے مضموم لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد ہو، یائے مضموم لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد ہو تو یائے مضموم ساکن ہو جاتی ہے۔ ساکن ہونے کے بعد اگر اجتماع ساکنین ہو تو یا گر جائے گی، جیسے کہ رامین میں گری، اور اجتماع ساکنین اگر نہیں ہو جیسے الرامیو سے الرامی، اجتماع ساکنین نہیں ہو تو یا نہیں گرے گی۔ بہرحال راضٍ کی پوری تعلیل سن لیں۔ راضٍ اصل میں راضون تھا، واو کنارے میں واو متحرک کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو راضون سے راضیون ہوا۔ پھر ایک دوسرا قاعدہ پایا گیا کہ یائے مضموم کنارے میں کسرہ کے بعد، اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یہ یا ساکن ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی تو راضٍ ہوا۔
روزیہ کی تعلیل بالکل ردیہ کی طرح ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، صرف اصل بتا دیتا ہوں۔ روزیہ اصل میں روزیوہ تھا، یرزا اصل میں یرزو تھا، یرزو جو تعلیل یدعا میں ہوئی ہے وہی یرزا میں ہوئی ہے۔ ریزن اصل میں ریزاون تھا، ریزن اصل میں ریزاون تھا، واو متحرک مصدر ہے یہ، واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، ریزن ہوا۔ رضوان اپنے اصل پر ہے۔ مردیون کی تعلیل ذرا سا الگ ہے۔ مردیون اصل میں مردون تھا، مردون، خلاف قیاس دلون کا قاعدہ جاری کر کے دونوں واو کو یا سے بدلے اور یا کا یا میں ادغام کیے اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیے۔ دلیون کا قاعدہ جو اصل میں دلون تھا وہ تو قیاس کے مطابق ہے، مگر وہاں شرط یہ تھی کہ دو واو کنارے میں فعولن میں ہو، اور مردون یہ فعولن کے وزن پر نہیں ہے، تو خلاف قیاس مردون میں مردیون اصل میں مردون تھا، خلاف قیاس دونوں واو کو یا سے بدلے اور یا کا یا میں ادغام کیے، ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیے تو مردیون ہوا۔ قیاس کے مطابق اسے مردون ہونا چاہیے، دو واو ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں تو ایک کا دوسرے میں ادغام ہونا چاہیے، جیسے کہ مدعون میں ہوا تھا، قیاس کے مطابق اسے کیا ہونا چاہیے؟ مردون، مگر خلاف قیاس دلون کا قاعدہ جاری کر کے اسے مردیون کر لیا گیا۔ الامر منہ اردا، امر رضا سے اردا ہے، آپ کو پتہ ہے امر مضارع سے بنتا ہے، ارزا فعل امر سے گا واحد مذکر حاضر ہے تو فعل مضارع واحد مذکر حاضر سے بنے گا، تو تردا سے بنا، علامت مضارع کو گرایا آپ نے، پھر جو حرف رہا وہ ساکن ہے، حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لائے اور وقف کی وجہ سے آخر میں وقف ہوا، وقف کی وجہ سے الف گر گیا تو اردا ہوا۔ ڈائریکٹ بولنا چاہ رہے ہیں تو بولیں گے اردا اردا تھا، وقف کی وجہ سے الف گر گئی اردا ہوا۔ وَالنَّهِيَ لا طرد ہے، یہاں بھی لا طرد کو تردا سے بنایا، لائے جزمہ لائے نہیں داخل ہوا اس پر، تو جزم کی حالت میں الف گر گیا تو تردا سے لا طرد ہوا۔ الظرف مردن، ظرف کیا ہے؟ مردن، مردن اصل میں مردون تھا، مردن اصل میں مردون تھا، ساتویں قاعدے سے واو کو الف سے بدل دیا، یعنی مردون واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، مردن ہوا، جیسے کہ مدعن میں بولے تھے۔ اور اعلیٰ ہے مردن، مردون تھا، ساتویں قاعدے سے واو کو الف سے بدلے، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیے، مردن ہوا۔ مرداتن، مردوتن تھا، ساتویں قاعدے سے یعنی واو متحرک ماقبل مفتوح، یہی ساتواں قاعدہ ہے، ساتویں قاعدے سے واو کو الف سے بدل دیا تو مردوتن سے مرداتن ہوا۔ مرداون اصل میں مرداون تھا، مرداون اصل میں مرداون تھا، مرزاون تھا، واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوا، اور غالباً 19 نمبر قاعدہ ہے کہ واو کنارے میں نمبر جو بھی ہو لیکن غالباً وہ قاعدہ نمبر 19 ہے کہ واو کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو واو حمزہ سے بدل جاتا ہے،
جیسے دعاون سے دعاون، ایسے ہی مرداون سے مرزاون سے مرزاون۔ تثنیہ ہے مردیانے، ظرف سے تثنیہ کیا ہے؟ یعنی مردہ کا تثنیہ ہے مردیانے، اصل میں کیا تھا؟ مردوانے۔ یہاں پر آلیتو استالیتو والا قاعدہ چلایا ہے، یعنی قاعدہ نمبر 20 کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں ہو اور ضمہ کے بعد نہ ہو، واو ساکن کے بعد نہ ہو، تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے۔ اس قاعدہ نمبر 20 کی وجہ سے مردوانے میں واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، واو کو یا سے بدل دیا تو مردوانے سے مردیانے ہوا۔ آپ چاہیے تو ایسا بھی بول سکتے ہیں، واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے اور اس کے ماقبل حرف ساکن بھی نہیں ہے اور ضمہ بھی نہیں ہے، تو واو کو بدل دیا یا سے، تو مردوان سے مردیان ہوا۔ مردیان مردوان تھا، ویسے ہی تعلیل ہے۔ جمع ان دونوں سے مرازن اور مرازیون ہیں۔ مرازن اصل میں مرازیو تھا، مرادیو، مرادن اصل میں مرادیو۔ اسم کے کنارے میں، جیسا کہ ابھی رازون میں بولے ہیں، اسم کے کنارے میں واو متحرک کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، تو مرازیو سے مرازیو ہوا اور مرازیون سے مرازیون ہوا جب آپ نے واو کو یا سے بدلا، کیونکہ واو متحرک کنارے میں کسرہ کے بعد ہے، تو مرازیو سے مرازیو ہوا۔ پھر جو آپ نے قاعدہ پڑھا کہ مفاعل، اسی طریقے سے افاعل بھی آگے آ رہا، مفاعل کے لام کلمے میں یائے مضموم یا یائے مکسور ہو، مفتوح کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر یائے مضموم ہے، تو صرف اتنی بات کریں کہ مرازیون مفاعل کے لام کلمے میں یائے مضموم ہونے کی وجہ سے ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی، مرازن ہوا۔ تو مرازن میں کیا تعلیل ہوئی؟ مرازن اصل میں مرازون تھا، اولاً واو یا سے بدلا اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، تو مرازیون ہوا۔ پھر مفاعل کے لام کلمے میں یائے مضموم واقع ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی، تو اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان یا کو گرا دیے، مرازن ہوا۔ مرازیو اصل میں مرازیو تھا، مفاعیلو لام کلمہ کی جگہ واو ہے، تو مرازیو اصل میں مرازیو اصل میں مرازیو تھا، بالکل مدائیو والی تعلیل ہوئی۔ اور وہ یہ کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے اور واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے۔ ساکن جو اس سے پہلے بھی بولا تھا، مراد یہی واو ساکن ہے۔ تو مرازیو اصل میں مرازیو تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں ہے اور یہ واو ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے اور واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو قاعدہ نمبر 20 ہے، اس قاعدہ کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، پھر یا کا یا میں ادغام ہو گیا، تو مرادیو سے مرادیو ہوا۔ افعل التفضیل منہ اردا، یہاں پر بھی قاعدہ نمبر 20 چلا۔ اردا اصل میں اردو تھا، اردا اصل میں کیا تھا؟ اردو، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، ضمہ کے بعد بھی نہیں ہے، واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے، اس لیے قاعدہ نمبر 20 سے واو بدل گیا یا سے۔ قاعدہ نمبر 20 سے کیا واو بدل گیا؟ یا سے۔ پھر یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا الف سے، تو اردا ہوا۔ اور مؤنث رزیا، اس میں تفضیل مؤنث رزیا، رزیا اصل میں رزوا تھا،
واو یا سے بدل گیا تو روزوا سے روزیا ہوا۔ واو یا سے کیوں بدلا؟ ماں سبق میں پڑھے کہ اسم میں فولا کے لام کلمے میں واو ہو، فولا کے لام کلمے میں واو ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے دنوا سے دنیا، الوا سے الیا، اسی طریقے سے روزوا سے روزیا، واو یا سے بدل گیا۔ تو کیا کہا؟ مؤنث ہے روزیا، مؤنث کیا ہے؟ روزیا، تو روزیا اصل میں روزوا تھا۔ واو فولا کے لام کلمے میں اسم میں واقع ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو روزوا سے روزیا ہوا۔ تثنیہ، اردہ کا تثنیہ ہے اردیان، واو یا سے بدلا، قاعدہ نمبر 20 سے، جس کو 20 بار بول چکا میں، تو اردوان سے اردیان ہوا۔ اس کے بعد کہیں گے کہ پھر یا کو الف سے بدلا جانا چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں، بدلنے سے دو معنی یہاں پر موجود ہے۔ اس وجہ سے ایک تو یہی کہ اردیان، سمجھ رہے ہیں، نہیں بدل، یا کو الف سے نہیں بدلے کیونکہ الف تثنیہ سے پہلے ہے۔ بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو۔ دوسرے، اسم تبذیل، کلمے کا اسم تبذیل ہونا بھی اس قاعدہ نمبر 7 کے اجرا سے مانے ہے، جیسا کہ ماں سبق میں گزر چکا ہے۔ روزیان تثنیہ ہے، روزیا اسم تفضیل مؤنث کا، روزیان تثنیہ ہے اسم تفضیل مؤنث کا۔ جو روزیا اور روزیا میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ بتائی جا چکی، تو پھر دوبارہ وہاں سے آنے کی ضرورت نہیں، روزیا سے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ روزیا میں تثنیہ کی الف بڑھائیں گے، جب تثنیہ کی الف بڑھائیں گے تو الف ظاہر سی بات ہے اپنے ماقبل فتح کی حرکت کو چاہتا ہے، اور الف قابل حرکت نہیں ہے، تو اس الف کو یا سے بدل دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ روزیان، جیسا کہ یہ قاعدہ گزر چکا کہ فولا میں یہ قاعدہ گزر چکا کہ الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے ہو، الف جمع مؤنث سالم سے پہلے ہو تو وہ الف یا سے بدل جاتا ہے، جیسا کہ روزیان میں، اور جمع اردہ سے جمع مذکر سالم ہے اردان، جمع مذکر سالم ہے اردان، افعلون کی وزن پر لے چلیں گے تو اردان اصل میں اردوون تھا، اردوون، واو کو 7ویں قاعدے سے الف سے بدل دیا، اردوون، واو متحرک ماکل مفتوح، واو کو قاعدہ نمبر 7 سے الف سے بدلا، اجتماع ساکنین و الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، اردوون ہوا۔ ارادن اصل میں ارادون تھا، واو متحرک اسم کے کنارے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، تو ارادون سے ارادیون ہوا۔ پھر وزن افائل کے لام کلمے میں یائے مضموم واقع ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہوئی، یا ساکن ہوئی تو اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کے درمیان یہاں یا گر گئی، ارادن ہوا۔ روزاون تھا، وہ متحرک ماکل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا تو روزن ہوا۔ روزیات، روزیہ کی تعلیل کر ہی چکے، صرف جمع مؤنث کی الف آ رہی ہے، تو کیا ہوا؟ یہاں الف زائدہ الف جمع مؤنث سالم سے پہلے آنے کی وجہ سے الف یا سے بدل گئی اور ہو گیا روزیات۔ یہ بات تو ماں سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ جمع مؤنث سالم کی الف سے پہلے، اسی طریقے سے تثنیہ کی الف سے پہلے الف زائدہ ہو تو وہ الف یا سے بدلے گی، اور یہ کچھ ناقص ہی میں خاص نہیں، یہ تبدیلی تو صحیح میں بھی ہوتی، تو آپ بار بار نہیں بولیں گے کہ روزیات کو اس طریقے سے بنایا، یہ تبدیلی تو سب جگہ ہے ہی ہے، تو ایک جگہ آپ
اس کو ذہن میں رکھیے. اس لیے آگے اگر اتنا بولتے چلے کہ یہ اپنے اصل پر ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس توضیح کے بعد، کیونکہ حقیقت یہی ہے جو بار بار سمجھائی جا چکی ہے. اب پھر بار بار اسی کو بولے جانا وہ درست نہیں ہے. در جمی سیاگ معروف این باب ہم اعلال مثل اعلال دعے یدعا شدہ. در جمی سیاگ معروف، اس باب کے معروف کے تمام سیغوں میں بھی، اس باب کے معروف کے تمام سیغوں میں بھی دعے یدعا کے مانند تعلیل ہوئی ہے اور میں اسے بتا چکا. وہما اعلالات سیاگ این باب، اور ہما اعلالات سیاگ این باب اس باب کے سیغوں کی تمام تعلیلات باب یدعو کے سیغوں کی طرح ہے، سوائے مردیون کے. میں ایک ایک کی تعلیل بتا چکا، اس لیے اب ضرورت نہیں رہتی. سوائے مردیون کے، مردیون پر بھی بول چکا کہ مردیون اصل میں مردون تھا. سوائے مردیون مفعول کے کہ یہ اصل میں مردون تھا، خلاف قیاس دلیون کا قاعدہ اس میں جاری ہوا. اس چیز کو بھی بیان کر چکے. خلاف قیاس اس لیے کہ دلون کے قاعدے میں شرط یہ ہے کہ فعولن ہو، فعولن کے وزن پر ہو، برخلاف مردون کے کہ یہ مفعولن کے وزن پر ہے. تو دو واو آخر کلمے میں جمع ہوئے، دونوں کو یا کیے اور یا کا یا میں ادغام کیے، ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیے یا کی موافقت میں، تو مردون سے مردیون ہو گیا. کہتے ہیں کہ اصل میں مردون تھا، خلاف قیاس دلیون کا قاعدہ دونوں ہے، قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے. وہ کر لینا چاہیے. کہتے ہیں جاری شدہ می باید فہمید و می باید گردانید، یہ اشارہ کر دیا گیا تعلیلات کی طرف. سمجھنے اسے سمجھ کر کے پوری گردان لینی چاہیے. کیا مطلب؟ اب ماضی، مضارع، عامر نہیں، بلن، بلم، لام تاکید، بانون ثقیلہ، خفیفہ، معروف، مجہول کی بھی گردان پڑھ لینی چاہیے. ناقص یائی سمع سے، جیسے الخشیۃ ترصیداً، ڈرنا. گردان اس کی خشیہ یخشا خشیتاً فهو خاشن، خشیہ یخشا خشیتاً فهو مخشی. الامر منه اخشى والنهی عنه لا تخشى، الظرف منه مخشن والآلۃ منه مکشن، مکشات و مکشاء الی آخرہ. پوری گردان پڑھ لینا چاہیے. کہتے ہیں آخر تک پوری گردان پڑھ لینا چاہیے. بوضع مجہول رما یرمی اعلال افعال ایباب شدہ. رما یرمی کے مجہول کے طرز پر، رما یرمی کے مجہول کے طرز پر اس باب کے افعال میں تعلیل ہوئی ہے. مجہول مثال کے طور پہ یخشا، اصل میں کیا تھا؟ یخشیو. اور رما یرمی کا مجہول کیا ہے؟ یرما، اصل میں کیا تھا؟ یرمیو. تو یرمیو میں جو تعلیل ہوئی ہے وہی یخشا میں ہے. یخشا جو مجہول ہے وہی تعلیل ہے جو یرما مجہول میں ہوئی. آئے متحرک معقولوں تو یہ الف سے بدلی. تو کہتے ہیں پیسے سنیے، رما یرمی کے مجہول کے طرز پر اس باب کے افعال میں تعلیل ہوئی ہے اور مجہول کی تعلیل بتا دی گئی، تو اس باب کے افعال کی تعلیل بھی گویا کہ بتا دی گئی. در دیگر سیاگے صرف صغیر، صرف صغیر کے دوسرے سیغوں میں، صرف صغیر کے دوسرے سیغوں میں مثال کے طور پہ
ظرف جیسے کہ مخشن، آلہ جیسے کہ مکشن، اسم فاعل جیسے کہ خاشن، اسم مفعول جیسے کہ مخشیون، اسم تفضیل جیسے کہ اکشا کہتے ہیں۔ ان سب میں، اس باب کے ان سب میں رما یرمی کے مانند تعلیل ہوئی ہے، کہتے ہیں بدر دیگر سیغے صرف صغیر کہتے ہیں، اور صرف صغیر کے دوسرے سیغے میں، صرف صغیر کے دوسرے سیغے میں کہتے ہیں رما یرمی کے صرف صغیر کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ خاشن جو اسم فاعل ہے بالکل وہی تعلیل ہے جو رامن میں ہے، اور رامن کی تعلیل آپ کو بتا دی گئی، تو اب پھر خاشن کی بار بار بتانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ خاشن اصل میں خاشیون تھا، خاشن اصل میں خاشیون تھا، یا متحرک لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی، خاشن ہوا، بار بار اسے بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسے ہی مخشیون جو اسم مفعول ہے وہی تعلیل ہے جو مخشویون میں ہے، مخشیون جو اسم مفعول ہے جو اصل میں مخشویون تھا وہی تعلیل ہے جو مرمی میں ہے۔ واو یا جمع ہوئی، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا، ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، اور مخشن جو اسم ظرف ہے وہی تعلیل ہے جو مرمہ میں ہے۔ تو اس پر قیاس کر کر کے ان سیغوں کی، صرف صغیر کے ان سیغوں کی تعلیل کرنی کیا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں مصنف؟ در دیگر سیغ گے صرف صغیر، صرف صغیر کے دوسرے سیغوں میں رما یرمی کے صرف صغیر کی طرح تعلیل ہوئی ہے۔ لفیف مفروق الضرب یضرب، الوقایۃ نگاہ داشتن، گردان وقع یکی۔ لفیف مفروق، مفروق جس کے فا کلمہ اور لام کلمے میں حرف علت ہو وہ لفیف مفروق ہے۔ یہ تعریف ما سبق میں گزر چکی ہے کہ فا کلمہ اور لام کلمے میں جیسے کہ وشا، جیسے کہ وحیون، یہ لفیف مفروق ہے۔ تو لفیف مفروق میں اگر تھوڑا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ لفیف مفروق مثال اور ناقص کے مجموعے کا نام ہے۔ لفیف مفروق کس کا نام ہے؟ مثال اور ناقص کے مجموعے کا نام ہے، اور مثال کی تعلیل بھی آپ کو بتا دی گئی۔ مثال کی تعلیل بھی آپ کو بتا دی گئی اور ناقص کی تعلیل بھی بتا دی گئی۔ مثال کے سیغے بھی گزر گئے، ناقص کے سیغے بھی گزر گئے، مثال کی گردان بھی گزر چکی، ناقص کی گردان بھی گزر چکی۔ تو اب اس پر قیاس کر کر کے آپ لفیف مفروق کی گردان بھی کر سکتے ہیں، اور جو تبدیلیاں ہوئی ہیں تو ان پر قیاس کر کے ان تبدیلیوں کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لفیف مفروق چونکہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کے فا کلمے میں مثال کے قواعد اور لام کلمے میں ناقص کے قواعد جاری ہوں گے۔ اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیے۔ لفیف مفروق ضرب یضرب سے جیسے الوقایۃ حفاظت کرنا، بچانا، گردان، وقع یکی وقایہ پوری گردان آپ کر لیں گے۔ وقع میں وہی تعلیل ہے جو رما میں ہے، وقع میں وہی تعلیل ہے جو رما میں ہے، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یہ الف سے بدل گئی۔ یکی اصل میں یوکیو تھا، یہاں مثال کا قاعدہ بھی جاری ہے، ناقص کا قاعدہ بھی جاری۔ دوسرے لفظ میں یکی ایک لفظ ہے، اس میں یا دو کا قاعدہ بھی جاری ہے
اور یرمی کا قاعدہ بھی جاری ہے، دونوں جاری کر لیجئے۔ یکی کی تعلیل ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، اس کی اصل معلوم ہو جائے گی اور کیا تعلیل ہوئی وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یکی اصل میں کیا تھا؟ یو کے یو، واو کو گرا دیا، تو یکی یو، واو کو کیوں گرایا؟ آپ نے پڑھ لیا کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو گر جاتا ہے، جیسے یو اے دو سے یا دو، یو کی یو سے یا کے یو، تو یا دو کا قاعدہ چلا۔ پھر یرمی کا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ یفعلو کے لام کلمے میں یا کسرہ کے بعد واقع ہو تو وہ یا ساکن ہو جاتی، اس لیے یہ یا ساکن ہو گئی یہاں ایسے ہی جیسے کہ یرمی میں ساکن ہوئی۔ اتنی دور نہیں جا کر کے نزدیک میں یوں کہیں یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کر دیا، یکی ہوا۔ تو دیکھیے ایک یکی میں مثال کا قاعدہ بھی نافذ ہوا، جاری ہوا، اور ناقص کا قاعدہ بھی اس میں چلا ہے۔ وقایا اپنے اصل پر ہے، واقع اصل میں واقعون تھا، رامین کی طرح تعلیل ہوئی، بہت بار بول چکا۔ وہ کہ یہ اپنے اصل پر ہے، یو کا یو کیو، یو کا اصل میں یو کیو تھا، یرما کی تعلیل ہوئی ہے، بس۔ وقایا اپنے اصل پر ہے، موقیون، اسم مفعول، موقیون اصل میں موقویون تھا، موقیون اصل میں کیا تھا؟ موقویون، واو یا جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کیا اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو موقویون سے موقیون ہوا۔ الامر منہ، وقایا سے امر کے ہے۔ اب جیسا کہ مصنف کی زبانی سن چکے ہیں کہ اس کو تکی سے بنایا، تکی کا لفظ تو نہیں گزرا، اور جو مثالیں گزری ہیں مضارع حاضر کا سیگا لائے ہیں انہوں، تو کے کو تکی سے بنائے، علامت مضارع کو گرا دیے، کیونکہ امر بنانے کا طریقہ ہی یہی ہے، علامت مضارع کو گرائے۔ گرانے کے بعد جو حرف رہا متحرک ہے تو آخر میں ساکن کر دیں گے، اگر حرف علت نہیں ہے، حرف علت ہے تو آخر سے وقف کی حالت میں حرف علت یا گر گئی تو تکی سے کے ہوا، نہیں اس سے لا تکے، لا تکی نہیں اس سے لا تکی، یہاں پر بھی لا تکی کو تکی سے بنایا، اور لائے نہیں جو جازم ہے اس کی وجہ سے جزم کی حالت میں یا گر گئی، لا تکے ہوا، لا تکی سے۔ الظرف منہ موقن، الظرف منہ موقن، موقن اصل میں موقعن تھا، ناقص ہے اور ناقص سے ظرف مطلقاً مفعل کے وزن پر آتا ہے، تو موقن اصل میں موقعن تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے، یعنی قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یا الف سے بدلی، پھر اجتماع ساکنین و الف تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، موقن ہوا۔ اعلی میقن، یہاں پر مثال کا قاعدہ بھی چلے گا، یعنی میزان والا قاعدہ بھی جاری ہوگا اور ناقص کا قاعدہ بھی چلے گا۔ تو میقن ناقص کا قاعدہ، قاعدہ نمبر 7، یعنی مثال کا قاعدہ قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 7 دونوں ایک ساتھ چل رہا، تو میقن اصل میں میو کا یون تھا، میقن اصل میں میو کا یون، واو ساکن معقول مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا، جو قاعدہ نمبر 3 ہے، واو یا سے بدلا تو می کیون ہوا۔ پھر قاعدہ نمبر 7 یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، میقن ہوا۔ میقات میوقیتن تھا، واو کو یا سے بدلا قاعدہ نمبر 3 سے، اور یا کو الف سے بدلا قاعدہ نمبر 7 سے، میقات ہوا۔ میقاون اصل میں میوقایون تھا، واو کو یا سے بدلا میزان کے قاعدے سے، اور پھر یا کو الف سے بدلا بناؤن کے قاعدے سے، کہ یا کنارے میں الف زائد کے بعد واقع ہو، یا کنارے میں الف زائد کے بعد واقع ہو تو وہ یا بدل جاتی ہے حمزہ سے، جیسے بنایون سے بناؤن۔ تو میقاون اصل میں میوقایون تھا، واو یا سے بدلا
میکایون ہوا، پھر یا بدل گئی حمزہ سے میکاون ہوا۔ یا حمزہ سے کس وجہ سے بدلی؟ یا کہ کنارے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے۔ تثنیہ موقعان اپنے اصل پر ہے، موقع اسم ظرف سے، اور اسم اعلیٰ کا تثنیہ میکیان صرف واو ساکن معقول مکسور ہونے کی وجہ سے قاعدہ نمبر 3 جاری ہوا، اور میو قیان سے میکیان ہوا۔ جمع مواقن اصل میں مواقعون تھا، مواقعون تھا۔ مفاعل کے لام کلمے میں یائے مضموم واقع ہونے کی وجہ سے وہ یا ساکن ہو گئی، پھر اجتماع ساکنین و یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی، مواقن ہوا۔ اگر اجتماع ساکنین نہ ہو تو یا نہیں گرے گی، یہاں تو گر گئی اجتماع ساکنین کی وجہ سے، مواقن ہوا۔ مواقیو دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہوئے، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا گیا۔ افعل التفضیل منہ اوقا، اوقیو تھا، ارما والی تعلیل ہے۔ مؤنث وقیا اپنے اصل پر ہے، تثنیہ اوقیان اپنے اصل پر ہے، اور وقیان بھی اپنے اصل پر ہے، سوائے اس کے کہ فعلہ کی الف زائدہ یا سے بدلا ہے۔ اور جمع اوقون اوقیون تھا، ارمون والی تعلیل ہے۔ اوقون ہے، اوقیون تھا، 7ویں قاعدے سے یا کو الف سے بدلا، پھر اجتماع ساکنین و الف واو کے درمیان الف کو گرا دیا، اوقیون سے اوقون ہوا۔ اواقی، اواقی اصل میں اواقیون تھا۔ افاعل کے لام کلمے میں یا مضموم واقع ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، اور اواقیون سے اواکن ہوا۔ وقن وقیون تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدلی الف سے اجتماع ساکنین و الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، وقن ہوا۔ اور وقیات میں بھی اپنے اصل ہی پر ہے، سوائے یہ کہ الف زائدہ یا سے بدلی ہے، جس کو بار بار بیان کر چکے ہیں۔ در فا کلمہ ای باب قواعد مثال، اس باب کے فا کلمے میں مثال کے قواعد اور لام کلمے میں ناقص کے قواعد جاری ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اس بات فعل ماضی معروف کی گردان وقایا سے وقع، وقیا، وقو تاخیر، آخر تک پوری گردان کو پڑھ لیجئے۔ کیا وقع، وقیا، وقو، وقت، وقتا، وقینا، وقیتا، وقیتما، وقیتم، وقیتے، وقیتما، وقیتنا، وقیتو، وقینا، پورے 14 سیکنڈ۔ کہتے ہیں آخر تک، چو رما، رمیا، رما، رمیا کی طرح آخر تک پڑھ لیجئے، اور اسی طرز پر گردان بھی ہوئی ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایک دو تعلیل بھی ہوئی ہے، ایک دو تعلیل بیان کر دیتا ہوں، حالانکہ بیان کر بھی چکا ہوں۔ وقع، رما کی تعلیل ہوئی یا متحرک معقول مفتوح یا کو بدل دیا الف سے، وقع ہوا، وقیہ سے۔ وقیہ اپنے اصل پر ہے۔ وقو قاعدہ نمبر 7 کے تحت یا الف سے بدلی، یا بدلی الف سے، پھر اجتماع ساکنین و الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، وقو، یعنی وقو اصل میں واقعیو تھا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، اجتماع ساکنین و الف اور واو کے درمیان الف کو گرا دیا، وقع ہوا۔ وقت، وقتا، ان دونوں میں بھی وقیت، وقیتا، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو بدلا الف سے، پھر تائے تانی سے، ماضی سے متصل ہونے کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو وقت، وقتا ہوا۔ باقی وقینا سے وقینا تک تمام سیغے اپنے اصل پر ہیں۔ مجہول یعنی فعل ماضی مجہول کی گردان وقیہ سے آخر تک پڑھ لیجئے،
وقیہ، وقیہ، وقو، وقیت، وقیتا، وقینہ، وقیتہ، وقیتما، وقیتم، وقیتے، وقیتما، وقیتن، وقیتو، وقینہ۔ پوری گردان کو پڑھ لیجئے اور تعلیل رومیہ کے طرز پر کر لیجئے اگر کہیں ہوئی ہے تو۔ مثال کے طور پہ وقیہ تو اپنے اصل پر ہے، وقیہ اپنے اصل پر ہے، وقوع اور وقیت اور وقیتا اتنے میں تعلیل ہوئی ہے، باقی نہیں۔ وقوع اصل میں وقیو تھا، رمو والی تعلیل ہوئی ہے، وقیو، یہ وقیو، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن معقول مضموم ہونے کی وجہ سے یا کو بدل دیا واو سے، اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، وقوع، جیسا کہ روموں میں۔ قاعدہ کی زبان پر یا متحرک کسرہ کے بعد واقع ہو، یا متحرک کسرہ کے بعد واقع ہو، یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا کی حرکت نقل کر کے، اور بعد اس کے واو ہو تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن معقول مضموم ہونے کی وجہ سے یا واو سے بدل جاتی ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر جاتا ہے۔ تو اتنی لمبی بات کہنے کی جگہ ایسا بول سکتے ہیں وقوع اصل میں وقیو تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد اب یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی، واو سے اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، وقوع ہوا۔ وقیت اپنے اصل پر ہے، وقیتا اپنے اصل پر ہے، باقی سب اپنے اصل پر ہے۔ کہتے ہیں تاخیر رومیہ کی طرح آخر تک اسے گردان لینا چاہیے اور جو تعلیل ہوئی ہے اس تعلیل کو بھی نکال لینی چاہیے۔ اس بات فعل مضارع معروف یقی، یقیان، یقون، تقی، تقیان، یقین، تقی، تقیان، تقون، 14 سیغے کے طرز پر بول رہا ہوں۔ تقین، تقیان، تقین، تقین، عقی، نقی، یہ اس بات فعل مضارع معروف کی گردان ہے۔ اور تعلیل تو میں بتا چکا کہ یقی میں مثال والی تعلیل بھی ہے اور ناقص والی تعلیل بھی، بلفظ دیگر یعدو کا قاعدہ بھی جاری ہوا ہے اور یرمی کا قاعدہ بھی جاری ہوا۔ یعدو کے قاعدے سے واو گرا اور یرمی کے قاعدے سے یا ساکن ہوئی۔ اب پھر سے بولنے کا ہو تو میں بولتا ہوں یقی اصل میں یوقی ہوتا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا تو یقی ہوا، پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے ساکن کیا، یقی ہوا۔ یا یوں کہیے کہ یا یفعلو کے لام کلمے میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی تو یقی ہوا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ یقیان اپنے اصل پر ہے، اپنے اصل پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یقیان اصل میں یوقیان تھا، وہ تو گرنا ہوگا ہی مثال کے قاعدے سے، تو یقیان اصل میں یوقیان تھا، وہ علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے وہ گر گیا، یقیان ہوا۔ یقون اصل میں یوقیون تھا، وہ تو گرے گا ہی یعدو کے قاعدے سے، تو یوقیون سے یقیون، یقیون، یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو، آگے نہیں جائیں گے، صرف اتنا کیجیے، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کاف کو دے دیا، کاف کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن معقول مضموم ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی واو سے، اجتماع ساکن ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، یقون۔ اسی طرح تقون کی بھی تعلیل ہوگی، پھر تقون کی تعلیل کرنے نہیں کہیں گے آپ۔ تقی کی تعلیل یقی کی طرح ہے، تقیان کی تعلیل یقیان کی طرح ہے۔ یقین فعل مضارع صیغہ جمع مؤنث غائب، یقین اصل میں یوقین تھا، صرف واو گر گیا یعدو کے قاعدے سے، باقی یہ ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تقون کی تعلیل بول چکا کہ تقون کی تعلیل یقون کی طرح، تقون اصل میں توقیون تھا۔ تقین
فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث حاضر، تقین اصل میں توقعین تھا، واو یا دو کے قاعدے سے گر گئی تو تقین، یا اخت کسرہ اس پر کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، یا صاحب علم الصیغہ کی زبان پر یا متحرک کسرہ کے بعد واقع ہو، بعد اس کے یا ہو تو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے ماقبل کی حرکت کی دور کرنے کے بعد۔ تو تقین جو فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے اصل میں توقعین تھا، وہ تو یا دو کے قاعدے سے گر گیا یا توعدین کے قاعدے سے گر گیا، دونوں ایک ہی بات ہے، وہ گر گیا، بچ گیا تقین ہے، یا اخت کسرہ اس پر کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، دو یا کے درمیان ایک کو گرا دیا، تقینہ ہوا۔ یہ تقینہ جس کی تعلیل ابھی کیا فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، اور دوسرا تقینہ فعل مضارع صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، دونوں کی اصل میں فرق ہے، صورتاً دونوں ایک ہو گئے مگر دونوں کی اصل الگ ہے، کہ جو واحد مؤنث حاضر ہے اس کی اصل آپ نے سنا توقعین ہے، اور جو جمع مؤنث حاضر ہے اس کی اصل توقین ہے، صرف واو یا دو کے قاعدے سے واو گرا ہے بس۔ اور عقی اور نقی کی تعلیل تو وہی ہے جو یقی کی تعلیل ہے، جس کو کئی بار میں بول چکا۔ کہتے ہیں واو یقی و جملہ سیغ باقاعدہ یا دو حذف شدہ، یقی اور تمام صیغے مضارع معروف کے تمام صیغے، کہتے ہیں واو یقی و جملہ سیغ، یقی اور تمام صیغوں کا واو یا دو کے قاعدے سے گر گیا ہے، کیونکہ تمام مضارع معروف کے تمام صیغوں میں واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان ہے، اور یہی یا دو کا قاعدہ ہے کہ واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو گر جاتا ہے۔ تو یہ واو کا مسئلہ ہو گیا، حل ہو گیا۔ اب مثال کہتے ہیں، مثال کا معاملہ حل ہو گیا۔ اب ناقص کہتے ہیں ودر یا جو لاسٹ میں ہے، ودر یا قواعد صرف رما یرمی جاری گشتہ، اور یا میں رما یرمی کے گردان کے قواعد جاری ہوئے ہیں، جس کو میں بتا دیا اور آپ نے سن لیا۔ فعل مضارع مجہول کی گردان، معروف کی گردان تو ہو چکی، مجہول کی گردان یوقع یوقیانے یوقونے، آخر تک اسے گردان لینا چاہیے یرما کی طرح، یعنی یوقع یوقیانے یوقونے، توقع توقیانے یوقینے، توقع توقیانے توقونے، توقینے توقیانے توقینے، اوقع نوقع۔ تعلیل بھی مشکل نہیں ہے نکالنا، یوقع میں یرما کی تعلیل ہوئی ہے بس، یوقیان اپنے اصل پر ہے یرمیان، یوقون میں یرمان والی تعلیل ہوئی ہے، یرمونے والی تعلیل ہوئی ہے، تو یوقون اصل میں یوقیون، یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، یعنی قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا، پھر اجتماع ساکنین والی واو کے درمیان الف کو گرا دیا یوقون، جو بات یوقون میں جس طرح کی تعلیل وہی توقون میں، توقع میں ترما والی تعلیل، توقیان اپنے اصل پر ہے، یوقین جمع مؤنث غائب اپنے اصل پر ہے، توقع کی تعلیل یوقع کی طرح، توقیان اپنے اصل پر ہے، توقون یوقونا کی طرح کہ توقیون تھا بول چکا، توقین فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، یہ توقین فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث حاضر، توقین اصل میں توقین، قین یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، اجتماع ساکنین والی اور یا کے درمیان الف کو گرا دیا، توقین ہوا، تو یہ واحد مؤنث حاضر توقین ہے، یہ اصل میں توقین، ابھی ایک بار اور توقین آنے والا ہے، توقیان اپنے اصل پر ہے، توقین جمع مؤنث حاضر، دونوں کی صورت ایک ہوئی لیکن دونوں کی اصل الگ الگ ہے، جو واحد مؤنث حاضر ہے اس کی اصل آپ نے دیکھ لیا، جو جمع مؤنث حاضر ہے وہ اپنے اصل پر ہے، توقین ہے اپنے اصل پر ہے، کیا بھی تعلیل نہیں ہوئی۔ اوقع اور نوقع کی تعلیل تو یوقع کی طرح ہے، یعنی یرما والی تعلیل چلی ہے بس۔
اب رہی نفی تاکید بلند اور بلم، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ خفیفہ معروف مجہول، تو میں بار بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایک بار اور رکھ رہا ہوں کہ ان کا نواصب و جوازم، اسی طریقے سے لام تاکید وغیرہ کا دخول فعل مضارع میں تعلیل کے بعد ہوتا ہے، تعلیل کے بعد، بلفظ دیگر فعل معلل پر ان کا دخول ہوتا ہے۔ اب جب ایسا ہے، جیسا یہ بات میں ماسبق میں ایک مقام پر کہا تھا، شاید یرما لن یرما کے ذیل میں یا لن یردا کے ذیل میں، کہ لن کا نصب ظاہر نہیں ہوا ہے، وہاں یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کسی درس میں 3-4 درس پہلے۔ تو جب ایسا ہے کہ نواصب و جوازم کا دخول فعل مضارع میں تعلیل کے بعد ہوتا ہے، یعنی پہلے تعلیل ہو چکی ہے، اس کے بعد داخل ہوا۔ اب جب مضارع میں تعلیل ہو جانے کے بعد تو مضارع کی تعلیل آپ کو بتا دی گئی، تو پھر جب یہ داخل ہو رہے ہیں تو ان کے داخل ہونے کے بعد پھر تعلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نفی تاکید بلن لن یقی ہے، مثال کے طور پہ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ لن یقی ہے، اصل میں لن یوقی تھا، واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے گر گیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو یقی سے بن ہی رہا اور یقید کی تعلیل آپ کو بتا دی گئی ہے، سوائے اتنی لن آنے کے بعد کہ یقی، تقی، عقی، نقی 4 سیغے اور عام بیان کے مطابق 5 سیغے، یقی، تقی، تقی، عقی، نقی میں لن کا عمل ظاہر ہوا، اور وہ بھی وہی عمل ظاہر ہوا ہے، لن نے وہی عمل کیا ہے جو صحیح میں کرتا ہے، اور صحیح میں جو اس کا عمل ہے وہ تو ماسبق میں بیان کر دیا گیا، 14 سیغے میں 5 سیغے میں نصب دینا، 7 سیغے سے نون اعرابی کو گرا دینا، 2 سیغے میں کچھ عمل نہیں کرنا، تو یہ تفصیل تو پیچھے گزر چکی ہے۔ ان تفاصیل کے گزر جانے کے بعد پھر ساری تفصیل رکھی جائے تو گفتگو دراز سے دراز تر ہوگی، اس لیے میں گردان پہ بس کرتا ہوں۔ تعلیل مضارع کی گزر چکی ہے، لن اور لم کا عمل ماسبق میں آپ نے صحیح میں دیکھ لیا ہے، وہی عمل یہاں پر بھی ہے، کہیں صرف مجہول میں مثال کے طور پہ جیسے یوقع ہے، لن کا عمل آپ کو ظاہر نہیں ہوا ہے، لن یوقع میں، کیوں؟ الف کے ہونے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ موٹی سی بات ہے جو پیچھے لن یرما میں بولی جا چکی ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اب اس کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا، صرف گردان کر کے نکلتا ہوں۔ ہاں، نفی تاکید بلندر فعل مستقبل معروف لن یقی ہے، لن یقی، لن یقیا، لن یقول، لن تقی، لن تقیا، لن یقین، لن تقول، لن تقی، لن تقین، لن عقی، لن نقی۔ لن جز عمل کے در صحیح می کند، لن سوائے اس عمل کے جو صحیح میں کرتا ہے، اس باب میں سبب تغیر دیگر کسی دوسری تبدیلی کا سبب نہیں ہوا ہے۔ ہما علال کے در مضارع بود، وہی تعلیل جو مضارع میں ہوئی تھی وہ باقی ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں تعلیل نہیں ہوئی ہے، تعلیل تو ہوئی ہی ہے، مگر لن کے آنے کی وجہ سے کوئی نئی تعلیل نہیں ہوئی سوائے اس تعلیل کے جو مضارع میں ہو چکی تھی۔ ہاں، اتنی سی بات ضرور ہے کہ لن نے آ کر کے 14 سیغے میں سے 5 سیغے میں نصب دیا، 7 سیغے سے نون اعرابی کو گرا دیا، تو یہ تو وہی بات ہے جو صحیح میں ہے۔ تو لن کے آنے کی وجہ سے کوئی خصوصی تبدیلی اور تعلیل نہیں ہوئی ہے، اس تعلیل کے سوا جو مضارع میں ہوئی تھی، بس، اور مضارع کی تعلیل بتا دی گئی، تو پھر دوبارہ بار بار آپ کو تعلیل کتنی بتائی جائے گی۔ مجہول
لن یوکا لن یوکیا آخر تک گردان لیجئے، لن یرما کی طرح آخر تک، نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف، لم یقع لم یقع، صرف اتنا ہی ہے کہ لم کے آنے کی وجہ سے جو آخر میں یا تھی حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے گر گئی ہے، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ لم یکے میں گری ہے، ایسے ہی لم تقے لم عقے لم نقے میں بھی گری ہے، باقی کوئی اسپیشل بات نہیں ہے۔ تثنیہ سے نون اعرابی 14 سیگے میں سے 7 سیگے سے نون اعرابی کا گرنا صحیح میں بھی ہوتا، وہ یہاں پر بھی ہے۔ کہتے ہیں لم یکے لم یکیا لم یکو لم تکے لم تکیا لم یقین لم تقو لم تکی لم تقین لم عقے لم نکے، لام کلمہ در لم یکے، کہتے ہیں لام کلمہ لم یکے اور اس کے اخوات یعنی لم تقے لم تقے لم عقے لم نکے لم تکے، یہ 14 سیگے کے حساب سے 2 بار پڑھ دیا میں۔ کہتے ہیں لام کلمہ لم یکے اور اس کے اخوات میں جزم کی وجہ سے گر گیا ہے، دوسرے سیگے بدستور ہیں، بدستور ہیں یعنی دوسرے سیگے میں کوئی نئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے سوائے اس تبدیلی کے جو مضارع میں ہوئی تھی، اور سوائے اس تبدیلی کے جو صحیح میں ہوتی ہے، نون اعرابی کا گرنا، یہ مطلب ہے۔ مجہول لم یوکا لم یوکیا آخر تک لم یرما کی طرح گردان پڑھ لینا چاہیے آپ کو۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، لیکین لیکیان لیکن لتکین لتکیان لتکینان لتکن لتکن لتکینان لعقین لنکین، در لام کلمہ چون صرف لیرمین عمل باید کرد، لام کلمے میں لیرمین کے گردان کی طرح عمل کرنا چاہیے، اور وہ گردان بتائی گئی، تعلیل بھی بتائی گئی، تو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجہول لیوکین آخر تک لیرمین کی طرح گردان کر لینا چاہیے، اور نون خفیفہ کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ امر حاضر معروف کی گردان قے قیا قو قی کین، قے کو تکی سے بنایا، جیسا کہ بار بار سن چکے ہیں۔ قے اصل میں تقی تھا، یعنی قے کو تکی سے بنایا۔ بعد حذف علامت مضارع، جو امر بنانے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد یعنی تا کے حذف کرنے کے بعد متحرک رہا، جو آپ کو معلوم ہے کہ امر حاضر فعل مضارع حاضر معروف سے بنتا، سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو حرف بچا ہے دیکھنا ہے کہ متحرک ہے یا ساکن، اگر متحرک ہے تو آخر میں ساکن کر دینا، اگر حرف علت نہ ہو تو گر جاتا ہے۔ کہتے متحرک رہا اور آخر میں وقف کر دیے تو یا گر گئی، تقی سے قے ہوا، اور دوسرے سیگے 2 کو میں لے لیتا ہوں۔ قیا کو تقیان سے بنایا، علامت مضارع کو گرایا، اس کے بعد متحرک رہا، نون اعرابی کو گرا دیا، تقیان سے قیا ہو گیا، اور قو تقون سے بنایا، اور تقون میں جو تعلیل ہونی تھی وہ تو ہو چکی، اب اس کو پھر پلٹا کے بولنے کی ضرورت تو نہیں رہتی، تو تقون سے بنایا، علامت مضارع کو گرایا، نون اعرابی کو گرایا، تو تقون سے قو ہو گیا۔ اسی طریقے سے قی تقینہ سے بنایا، علامت مضارع کو گرایا، اور پھر نون اعرابی کو گرا دیا، قی ہوا، اور قینہ کو تقینہ سے بنایا، علامت مضارع کو گرایا، بس یہ نون جو قینہ میں ہے نون اعرابی نہیں ہے، نون جمع مؤنث ہے، اس لیے یہ نون باقی رہے گا۔ کہتے ہیں کہ قے اصل میں تکی تھا، بعد حذف علامت مضارع، علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد متحرک رہا تو آخر میں وقف کر دیے، یا گر گئی، قے ہوا، اور دوسرے سیگے بدستور دستور کے مطابق مضارع سے بنے ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ امر مجہول لیوقع لیوقیا، تاخیر آخر تک اسے گردان لینا چاہیے، اس کی گردان کو پڑھ لینا چاہیے، لیرمے لیرمیا لیرمو کے طرز پر۔ امر معروف بانون ثقیلہ قین کیان کن کن
یقیناً نے، امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ لے امر غائب و متکلم لیکن لیقیان نے آخر تک، مجہول لیوکین آخر تک، امر حاضر معروف بانون ثقیلہ بانون خفیفہ قین کن کن، امر مجہول بانون خفیفہ لیوکین آخر تک، نہیں معروف لایقے لایقیہ آخر تک، مجہول لایوقع آخر تک، نہیں معروف بانون ثقیلہ لایقین لایقیان لایکن آخر تک گردان لینا چاہیے، مجہول لایوقین لایوقیان لایوقون آخر تک گردان پڑھ لینا چاہیے، نہیں معروف بانون خفیفہ لایقین کہتے ہیں لایقین لایکن آخر تک اسے بھی گردان لینا چاہیے، مجہول لایوقین لایوقون آخر تک اسے بھی گردان لینا چاہیے، اسم فاعل واقن واقعان واقعون واقعتن واقعتان واقعات، واقعین کی تعلیل رامین کی طرح ہے، کوئی نئی تعلیل نہیں ہے، اور رامین کی تعلیل بتا چکے تو گویا کہ واقعین کی تعلیل ہوگی، واقعان اپنے اصل پر ہے، واقعون رامون کی طرح ہے اور وہاں تعلیل بتا چکے ہیں، ایک بار پھر بھی بول دیتا ہوں، واقعون اصل میں واقعیون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ بعد اس کے واو، یوں کہی یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر یا ساکن ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے یا واو سے بدل گئے، اجتماع ساکنین و دو واو کے دن ایک کو گرا دیا واقعون ہوا، واقعتن اپنے اصل پر ہے، واقعتان اپنے اصل پر ہے، واقعات اپنے اصل پر ہے، اسم مفعول موقعیٌ چو مرمیون مرمیون کی طرح آخر تک، مرمیون مرمیان مرمیون پڑھ چکے تو موقعیٌ موقعیان موقعون آخر تک گردان لیجئے، تعلیل بھی نکالنا مشکل نہیں ہے، موقعیٌ اصل میں ہے، موقعیٌ اصل میں کیا تھا، موقعیٌ اصل میں موقوعٌ موقوعٌ قویٌ واو یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدلا، یا کا یا میں ادغام کیا، ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، موقعٌ ہو گیا۔